وقار صاحب آئیے اور عابد صاحب کی نظمیں جو ہیں وہ آپ پڑھ کے سنائیں. سنو تم اس زمیں پر، یہ نظم ہے. سنو اے سانس میں شامل مہکتی زندگی لڑکی، سنو اے دھڑکنوں میں رقص کرتی زندگی لڑکی، سنو اے عمر کے رنگین جریدے کے سبھی اوراق کا نقش حسین لڑکی، سنو میں جو کہوں تم اپنی آنکھیں موند کر اس پر یقین کرنا. سنو تم اس زمین پر آسمان کی چھت کے نیچے بے کراں پھیلی ہوئی دنیا میں سب سے خوبصورت ہو. سنو تم اس زمین کی سب سے دلکش منتخب لڑکی ہو، اور تم سا کوئی تارا، کوئی غنچہ، کوئی ریشم، کوئی منظر زمانے کی نگاہوں نے نہ دیکھا ہے نہ دیکھیں گے. سنو میں نے کہا تھا میری باتوں کا یقین کرنا، مگر آنکھیں کھلی رکھی ہیں تم نے، اور تمہاری اس شرارت مسکراہٹ میں یقین ہے بے یقینی کا. تمہیں میرا یہ دعویٰ کہ زمین پر بسنے والے یہ کروڑوں ذی نفس اجلے شفق رنگین زمرد آنکھ یاقوتی لبوں دہکے ہوئے رخسار لوگوں میں کوئی تم سا نہیں. تم کو غلو لگتا ہے جسموں کا، فسوں لگتا ہے شدت کا، کرشمہ ساز یہ حرف و ہنر صوت و صدا لگتی ہے تم کو. اور تم کو رحم آتا ہے کہ میں اپنی غلط فہمی کو کس سنجیدگی، کتنے یقین کے ساتھ، کیسے مستند لہجے میں تم کو پیش کرتا ہوں. چلو میں مان لیتا ہوں، چلو میں مان لیتا ہوں شکست آرزو کا مرحلہ کوئی نہیں ہے یہ. میں اپنے سچ کسی کے تجربوں کی نظر بھی کرتا نہیں، لیکن چلو میں مان لیتا ہوں، چلو میں مان لیتا ہوں کہ اس دنیا میں تم جیسے بہت سے، تم سے اچھے بھی بہت سے ہیں. مگر اب اس کا کیا ہوگا کہ یہ اچھے، بہت اچھے مجھے اچھے نہیں لگتے. چلو میں مان لیتا ہوں شکست آرزو کا مرحلہ کوئی نہیں ہے یہ. میں اپنے سچ کسی کے تجربوں کی نظر بھی کرتا نہیں، لیکن چلو میں مان لیتا ہوں کہ اس دنیا میں تم جیسے بہت سے، تم سے اچھے بھی بہت سے ہیں. مگر اب اس کا کیا ہوگا کہ یہ اچھے، بہت اچھے مجھے اچھے نہیں لگتے. اگر لگتے بھی ہوں تو اس یقین کا کیا کروں جو میری آنکھیں بند کر دیتا ہے، منظر چھین لیتا ہے، میرے سینے کو پورے زور سے پھر دھڑ دھڑاتا ہے کہ کوئی خوب تم سے خوب ہونے کا کوئی امکان کہیں ہے ہی نہیں، تو ڈھونڈنے کا کیا تکلف ہے. سنو یہ زندگی، یہ تجربہ، یہ علم سارا سچ نہیں ہوتا. جو ہوتا ہے تو پھر اس سے بڑے سچ بھی بہت سے ہیں جو سینوں میں پنپتے ہیں، لوہوں میں جاگتے رہتے ہیں، اور نظروں کو کچھ سمتوں کی پابندی میں رکھتے ہیں. وہ ساکت پتلیوں میں نقش گھڑتے ہیں، انہیں روحیں عطا کرتے ہیں اور پھر زندہ رکھتے ہیں. سنو تم سب سے اچھی ہو. سنو یہ جھوٹ بھی لگتا ہے تو اس جھوٹ کے پیچھے دمکتے، مسکراتے، تمتماتے چہروں والے انگنت سچ ہیں، اور اس کی تہ میں لالہ زار ہے جس سے مہک اٹھتی ہے اور میرے بدن کے ہر بنے منہ میں سجی مسند پر آ کر بیٹھ جاتی ہے. یہ وہ سچ ہیں جو میرا چہرہ اپنے ریشمی ہاتھوں میں رکھتے ہیں اور ان میری نگاہوں کو تمہارے رخ سے اٹھنے اور ہٹنے کی مہلت نہیں دیتے. سنو تم اس زمین پر آسمان کی چھت کے نیچے بے کراں پھیلی ہوئی دنیا میں سب سے خوبصورت ہو. ایک اور نظم ہے، مختلف لہجہ ہے. سوال: اے رب آدم، اے رب آدم، اے اس زمین کے اور اس زمین کے مکی کے خالق، اے آسمانوں کے کہکشاؤں کے اور عرش بری کے خالق، اے سینہ تخلیق کرنے والے اور اس کو سانسوں سے بھرنے والے، اے دھڑکنوں میں محبتوں کا شعور ترتیب دینے والے، نظر کی کھیتی میں آرزوؤں کی فصل الماس بونے والے، اے نسل انسان کا وقت تعیین کرنے والے، اے اپنی مخلوق میں زمان و مکان کو تقسیم کرنے والے. میں بے گناہوں کی زندگی کی امان پاؤں تو عرض کر لوں
یہ رخت تقدیر کس طرح کا اے رب موسیٰ و خضر تو نے ہمارے ہمراہ کر دیا ہے۔ خدائے عرش عظیم تو جو علیم بھی ہے خبیر بھی ہے تجھے، خدائے عرش عظیم تو جو علیم بھی ہے خبیر بھی ہے تجھے بتاؤں تو کیا بتاؤں کہ میری گلیاں صدائے ماتم سے بھرتے بھرتے چھلک گئی ہیں، نحیف کندے جوان لاشیں اٹھا اٹھا کے ڈھلک گئے ہیں، دعائیں ہاتھوں کی انگلیوں سے پھسل کے زانوں پہ گر گئی ہیں، یہ میری بے بس برہنہ آنکھیں شہید گن گن کے تھک گئی ہیں۔ اے رب کعبہ میری بصارت میری سماعت کے امتحانوں کا ذکر کیسا، یہ ناتوانی کی آزمائش کے سلسلے ہی کہاں رہے ہیں، یہ فیصلے ہیں جو اس زمانے میں اس زمین پر تیری یہ مخلوق سن رہی ہے۔ یہ تیرے خضر اور یہ تیرے موسیٰ سلوک تقدیر کے ادھورے سبق کو تعلیم کر رہے ہیں۔ وہ ایک دیوار جو یتیموں کا حوصلہ تھی گری پڑی ہے، گھروں کے صحنوں میں پاک جانے کفن میں لپٹی ہوئی رکھی ہیں، پیمبروں کا فراق بینی کہیں مؤخر کیا پڑا ہے۔ خدائے یثرب خدائے طیبہ سوال رہ رہ کے میرا سینہ کچل رہے ہیں کہ یہ لہو ہے تو کیا لہو ہے، غرور نیت بھی جس کی تقدیر میں نہیں ہے، یہ کیا لہو ہے کہ جس کی قسمت میں نہ کلمہ حق کی آبیاری، نہ خیر و شر کی ستیزہ کاری، نہ فخر بدر و حنین ٹھہرا، نہ رزم خندق کی کامگاری، نہ شب کی تقدیر میں گھلا ہے، نہ لوح آفاق پر کھلا ہے، نہ وقت اعتبار پائی، نہ آیتوں کا صلہ ملا ہے۔ اے رب طائف اے رب کوفہ میں کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، تیرے فرشتے جو اہل طائف سے میرے خون کا حساب لینے زمیں تک آئے، میرے لہو کا خراج لے کر چلے گئے ہیں۔ اے رب طائف اے رب کوفہ میں کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، تیرے فرشتے جو اہل طائف سے میرے خون کا حساب لینے زمیں تک آئے، میرے لہو کا خراج لے کر چلے گئے ہیں۔ تیرے فرشتے جو آسمانوں سے آشتی کی نوید لائے، جہاں پہ سورج غروب ہوتے ہیں اس زمیں پر اتر گئے ہیں۔ میری زمیں پر تیرے مقرر خدا بھی وہ ہیں کہ جن کے چہروں پہ ان کی آنکھیں نہیں لگی ہیں، وہ چہرے جن پر جہنموں کے دہن رکھے ہیں، دہن وہ جن سے مزید حل میں مزید گندے غلیظ بھپکوں میں اٹھ رہا ہے، اور ان کے ہاتھوں کے ناخنوں سے سفید ریشوں کے بال مڑ مڑ کے جھانکتے ہیں، اور ان کی باچھوں سے ابن آدم کی کتنی نسلوں کا خون ہے جو ابل رہا ہے، ٹپک رہا ہے۔ خدائے عرش عظیم میرا گواہ رہنا کہ میں نے تجھ سے حیات دائم کی نعمتوں کا سوال ہرگز نہیں کیا ہے۔ تیری زمین پر میرے زمانے نے تجھ سے مانگا تو صرف اتنا کہ لاش ٹکڑوں میں گھر نہ آئے، کہ مائیں بیٹوں پہ بین کر لیں، جو چادریں جسم ڈھانپتی ہیں وہ جھولیوں میں بدل نہ جائیں، یہ بہنیں لقمہ تلاش کرنے گلی سے باہر نکل نہ جائیں، تیرے محمد کا نام سن کر جو اپنی آنکھوں کو چومتی ہے وہ نسل بالکل ہی مٹ نہ جائے۔ خدائے برتر میری دعا کو قبولیت کا شرف عطا کر، جو یہ بھی ممکن نہیں رہا تو پھر اس سے کم تر کوئی دعا ہے تو وہ عطا کر۔ شکریہ۔